الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی مارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ، یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا لا انہ اسم للنظم فقط کما ینبغی عنہ تعریفہ بالانزال والکتابہ والنقل، ولا انہ اسم للمعنی فقط۔ وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا، ہوا کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ تو ماتن کہتے ہیں قرآن نظم اور معنی سب کا نام ہے، دونوں کا نام ہے۔ مطلب بیان ہوگا، مگر شارح کیا کہتے ہیں؟ تمہید لتقسیمہ بعد بیان تعریفہ۔ مصنف کی یہ عبارت اسم للنظم والمعنی جمیعا، یہ کتاب یعنی قرآن کی تقسیم کی تمہید ہے، یعنی قرآن کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف کی یہ عبارت اسی تقسیم کی تیاری ہے اور تمہید ہے۔ تو کیا شارح کہتے ہیں کہ یہ عبارت وہو اسم للنظم والمعنی، یہ قرآن کی تقسیم کی تمہید ہے، اس کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد، یعنی کتاب کی قرآن کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد۔ تو تعریف کے بیان کرنے کے بعد اب قرآن کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، اس تقسیم سے پہلے مصنف کی یہ عبارت اسم للنظم والمعنی، یہ تمہید ہے اسی تقسیم کی۔ تو کہتے ہیں تمہید لتقسیمہ، مصنف کی یہ عبارت قرآن کی تقسیم کی تمہید ہے، اس کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد، یعنی سے سب سے پہلے فائدہ تو شارح اس بات کا پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہوا اسم للنظم والمعنی میں ہوا کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، یعنی قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، دونوں کا نام ہے۔ اس عبارت سے مصنف کی مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن اس مجموع کا نام ہے جو مرکب ہے نظم اور معنی سے، کیونکہ یہ بات کہ قرآن اس مجموع کا نام ہے جو نظم اور معنی سے مرکب ہے، کسی معتبر شخصیت سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے اسم للنظم والمعنی جمیعا کا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اس نظم کا نام ہے، قرآن اس نظم کا نام ہے جو معنی پر دال ہے، یہ مراد ہے۔ اسم للنظم والمعنی جمیعا سے وہ مراد نہیں ہے کہ قرآن اس مجموع کا نام ہے جو نظم اور معنی سے مرکب ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن نام ہے اس نظم کا جو معنی پر دال ہے۔ کہتے ہیں یعنی قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ سماعت فرمایا،
لا انہو اصل میں یہاں پر تین احتمالات ہیں۔ احتمالات تین یہ کہ قرآن صرف نظم یعنی لفظ کا نام ہو، جسے کلام لفظی آپ کہتے ہیں، جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ نظم ہے، تو قرآن صرف نظم کا نام ہو۔ تو تین احتمالات ہیں۔ نمبر ایک، قرآن صرف نظم یعنی کلام لفظی کا نام ہو، یا صرف معنی کا نام ہو قرآن، معنی یعنی کلام لفظی کا مدلول، ترجمہ لفظی اس کا نام ہو، مثلا بیع کی حلت، ربا کی حرمت۔ یہ احل اللہ البیع وحرم الربا کا ترجمہ لفظی ہے۔ تو تین احتمالات یہاں پر ہوتے ہیں کہ قرآن صرف نظم کا نام ہو یعنی کلام لفظی کا نام ہو، یا یہ کہ قرآن صرف معنی کا نام ہو یعنی نظم کے ترجمہ لفظی کا نام ہو، یا یہ کہ قرآن اس نظم کا نام ہو، جو اس نظم کا نام ہے جو معنی پر دال ہے۔ تین احتمالات ہیں اور تینوں کی طرف جانے والے گئے ہیں۔ تو بعضوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، قرآن صرف نظم یعنی کلام لفظی کا نام ہے۔ وہ اس بات پر کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے دو طریقے سے استدلال کرتے۔ نمبر ایک یہ کہ دیکھیے قرآن کی تعریف کی گئی، قرآن کی تعریف کی جاتی ہے ان الفاظ کے ذریعے سے: المنزل علی الرسول علیہ السلام، المنقول عنہ نقلا متواترا، المکتوب فی المصاحف۔ تو انزال، کتابت، نقل، یہ سب الفاظ کے صفات ہیں، نظم کے صفات ہیں، نظم کے صفات ہیں، اور انہی کے ذریعے سے قرآن کی تعریف کی گئی ہے، کی جاتی ہے۔ تو یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، لفظ کا نام ہے، لفظ کا نام ہے، کلام لفظی کا نام ہے۔ تو قرآن نظم کا نام ہے، اس بات پر قرآن کی تعریف میں آنے والے قیود اور الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو انزال، کتابت، نقل، یہ سب لفظ کے صفات ہیں، لہٰذا قرآن نظم اور لفظ کا نام ہے، کلام لفظی کا نام ہے۔ نیز اس بات پر ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ تو عربیت اور غیر عربیت یہ لفظ کی صفت ہے، معنی کی صفت نہیں ہے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سے ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، تو قرآن کی صفت عربی آ رہی ہے، اور عربیت یہ لفظ کی صفت ہے، عربی ہونا، غیر عربی ہونا یہ لفظ کی صفت ہے، معنی کی صفت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ قرآن کلام لفظی کا نام ہے، نظم کا نام ہے، لفظ کا نام ہے۔ ایک دوسرا فریق اس بات کا قائل ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، قرآن صرف معنی کا نام ہے، یعنی کلام لفظی کا ترجمہ لفظی اس کا نام قرآن ہے۔ تو ایک دوسرے فریق کے نزدیک قرآن صرف معنی کا نام ہے، اور وہ بھی اس بات پر دو طریقے سے استدلال کرتے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ نے نماز میں نظم عربی پر قدرت کے باوجود فارسی میں
قرأت کو جائز قرار دیا، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ نماز میں قرأت قرآن فرض ہے، قرأت قرآن فرض ہے، تو فارسی میں ان کا قرأت کو جائز قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، کیونکہ فارسی میں قرأت یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظم نہیں ہے، وہ نظم قرآن نہیں ہے، تو فارسی میں ان کا قرأت کو جائز قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، قرآن نظم کا نام نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری دلیل یہ ہے کہ خود کتاب میں ہے اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یقیناً یہ قرآن اگلی کتابوں میں ہے، تو زبر الاولین اگلوں کی کتابوں میں ہے، ظاہر سی بات ہے اگلی کتابوں میں یہ الفاظ تو نہیں ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ تو اگلی کتاب میں نہیں ہیں، معنی ہیں اگلی کتاب میں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، قرآن نظم کا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا کہ قرآن کس چیز کا نام ہے، تو 3 احتمالات تھے، تینوں کی طرف لوگ گئے ہیں، ایک تو یہ کہ صرف نظم کا نام ہے، ایک یہ کہ صرف معنی کا نام ہے، اور تیسرا مذہب جو صحیح تر مذہب ہے خود شارح کے نزدیک بھی، کہ قرآن نہ صرف نظم کا نام ہے نہ صرف معنی کا نام ہے، بلکہ قرآن اس نظم کا نام ہے جو معنی پر دال ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے، اور اس تیسرے مذہب کی دلیل قرآن نظم دال کا نام ہے، نظم دال کا نام ہے، تو نظم دال کا نام ہے اس کا اس طریقے سے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا۔ یہ آیت اس بات کو، عربیت چونکہ نظم کی صفت ہے، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ قرآن کس کا نام ہے، نظم کا نام ہے، کیونکہ عربیت یہ نظم کی صفت ہے، ایک نظم کی صفت ہے، تو یہ آیت اس بات کے اوپر دال ہے کہ قرآن نظم کا نام ہے۔ اور دوسری آیت اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، کیونکہ اگلی کتابوں میں یہ نظم، یہ الفاظ تو ہیں نہیں، تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ قرآن نظم کا نام ہے، اور اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اس بات کو بتا رہی ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، یا تو صرف نظم کا نام ہو، یا صرف معنی کا نام ہو، یا دونوں کا نام ہو۔ اگر اول کہیں تو دوسری آیت اس کے مخالف ہے، اگر دوم کے قائل ہوں تو پہلی آیت اس کے مخالف ہے۔ تو یہ کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے یا قرآن صرف معنی کا نام ہے، 2 بات میں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، قرآن صرف نظم کا نام ہے، یہ مجاز ہے، قرآن صرف معنی کا نام ہے، یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے، اور استدلال مجاز سے درست نہیں ہے، استدلال مجاز سے درست نہیں ہے، تو یا تو یوں کہیں کہ یہ مجاز ہے، یا اس کے جواب میں ہم یوں کہیں، اس کے جواب میں کہ ایک آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن نظم کا نام ہے، ایک دوسری آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن صرف معنی کا، تو دونوں پر عمل کیا جائے کہ تعارض دفع ہو جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن نام ہو اس نظم کا جو معنی پر دال ہے، نظم کا اس پہ پہلی آیت دال
اس کی دلیل پہلی آیت ہے، اور معنی کا نام ہے، اس پر دوسری آیت دال ہے، اس کی دلیل دوسری آیت ہے۔ تو قرآن بر مذہب اصح نام ہے اس نظم کا جو معنی پر دال ہے، قرآن اس نظم کا نام ہے، یہی صحیح تر مذہب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارح اس پر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تمہید لتقسیمہ، مصنف کی یہ عبارت وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن کے تقسیم کی تمہید ہے، اس کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد، یعنی قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی نظم کا نام ہے قرآن جو معنی پر دال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، کما ینبغی عنہ تعریفہ بالانزال والکتابہ والنقل۔ قرآن صرف نظم کا نام نہیں ہے، جس کی طرف بعض لوگ گئے ہیں، اس وجہ سے بعض لوگ چلے گئے ہیں کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے انزال سے، کتابت سے اور نقل سے، اور یہ الفاظ انزال، کتابت، نقل یہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ قرآن نظم کا نام ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نظم کی صفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، کما ینبغی عنہ، جیسا کہ پتہ دیتی ہیں، خبر دیتی ہیں اس بات کی کہ قرآن صرف نظم کا نام ہے، کیسے؟ قرآن کی انزال اور کتابت اور نقل کے ذریعے تعریف کیے جانے سے۔ ولا انہ اسم للمعنی فقط، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، جس کی طرف بعض لوگ گئے ہیں۔ جیسا کہ وہم ہوتا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، یہ وہم کیسے ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نماز میں قرأت فارسی کو جائز قرار دے دینے سے، مع القدرۃ علی النظم العربی، نظم عربی پر قدرت کے باوجود۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ایسا فرمایا کہ نماز میں قرأت فارسی جائز ہے، نظم عربی پر قدرت کے باوجود، اور قرأت فارسی ظاہر سی بات ہے یہ نظم قرآنی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، نظم کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ وذالک لأن الأوصاف المذکورہ جاریۃ فی المعنی، اور وہ یعنی قرآن کا نظم و معنی دونوں کا نام ہونا، وذالک قرآن کا نظم و معنی دونوں کا نام ہونا، یعنی قرآن اس بات کا نام ہونا کہ قرآن اس نظم کا نام ہے جو معنی پر دال ہے، وذالک، اور قرآن کا نظم و معنی دونوں کا نام ہونا یہ ثابت ہے، ذالک یہ ثابت ہے اس دلیل سے کہ مذکورہ اوصاف یعنی انزال،
کتابت نقل کہتے ہیں، اس لیے کہ مذکورہ اوصاف معنی میں بھی تقدیراً جاری ہیں، کیونکہ معنی گویا کہ وہ بھی منزل، منزل، مکتوب اور منقول ہیں الفاظ کے واسطے سے۔ اور رہا امام ابو حنیفہ کا فارسی زبان میں نماز کے اندر قرأت کو جائز قرار دینا، تو وہ ایک عذر کی وجہ سے تھا، اور وہ عذر یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی، ہم کلامی کی حالت ہوتی ہے، اور نظم عربی معجز و بلیغ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نظم عربی پر قادر نہ ہو، اس لیے خاص نماز کے اندر امام نے نظم کو رکن غیر لازم قرار دیا، اور یہ کہا کہ مقصود اصلی معنی ہے۔ یا اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے نماز میں فارسی زبان میں قرأت کو جائز قرار دیا کہ عربی پہ قدرت کے باوجود اگر وہ عربی قرأت میں لگے گا تو ذہن عربی سے حسن بلاغت کی طرف منتقل ہوگا، براعت کی طرف منتقل ہوگا۔ بلاغت کلام فصیح کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا یہ بلاغت ہے، اور براعہ فصاحہ فضیلہ۔ تو اگر عربی قرأت میں مشغول ہوگا تو ذہن اس سے حسن بلاغت اور براعت کی طرف منتقل ہوگا۔ وَيَتَلَذَّذُ بِالْأَسْجَاءِ، اور اسجا، سجا کی جمع اسجا، اور فاصلوں سے وہ لطف اندوز ہوگا، لذت حاصل کرے گا۔ اسجا سج ان کی جمع ہے، فواصل فاصلہ کی جمع ہے۔ سجا کسے کہتے ہیں؟ نثر، منثور فقرہ نثر کے آخر میں کوئی لفظ واقع ہو اور اس کے مناسب دوسرے فقرے میں بھی ایک لفظ واقع ہو، یہ بات اگر نثر میں ہے تو سجا کہلاتی ہے، نظم میں ہے تو قافیہ کہلاتی ہے، اور قرآن میں ہے تو اسے فاصلہ کہتے ہیں۔ یا اس وجہ سے امام نے فارسی میں قرأت کو جائز قرار دیا کہ اگر عربی قرأت میں اللہ سے ہم کلامی کرنے والا نماز میں مشغول ہوگا تو اس عربی سے ذہن اس کا منتقل ہوگا حسن بلاغت کی طرف اور براعت کی طرف، اور سجا اور فاصلوں سے لطف اندوز ہوگا، لذت حاصل کرے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص حضور نہیں رہ پائے گا، بلکہ یہ نظم عربی اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بن جائے گا۔ اور حال یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں مستغرق تھے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور دوسری طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، لہٰذا امام پر طعن نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کیسے انہوں نے قرأت کو جائز قرار دے دیا فارسی میں عربی منزل پر قدرت کے باوجود۔
محشی کہتے ہیں یہ عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ بحر توحید میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں یہ نظم عربی حجاب نہ بن جائے نمازی اور خدا کے درمیان، انہوں نے یہ قول کیا کہ فارسی میں بھی نماز میں قرأت جائز ہے۔ محشی کہتے ہیں یہ عذر پیش کیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بر مذہب اصح امام ابو حنیفہ نے اپنے اس قول سے اپنے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ نماز میں صرف عربی قرأت ہی جائز ہے، فارسی میں قرأت جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا تو اس عذر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي مَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَائِي جَانِبَهُمَا جَمِيعًا، لیکن نماز کے علاوہ میں تو امام ابو حنیفہ دونوں جانب یعنی لفظ اور معنی دونوں جانب کو ملحوظ رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ جنوبی اور حائضہ کے لیے فارسی میں قرآن کی قرأت حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس مصحف کو چھونا حرام ہے جس میں فارسی میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ اب جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى، قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی اس نظم کا نام ہے جو معنی پر دال ہے۔ یہاں ایک سوال کہ نظم تو لفظ ہی ہے، نظم اور لفظ ان دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہے نظم اور لفظ کا، مگر ان میں زیادہ مشہور لفظ ہے، تو عبارت میں زیادہ مشہور لفظ کا استعمال کیا جانا بہتر ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو انہیں کہنا چاہیے ہوا اسم لللفظ والمعنی، یہ کہنا چاہیے بجائے نظم کے۔ تو اس سوال کا شارح جواب دیتے ہیں۔ لفظ کی جگہ پہ نظم کا اطلاق کیا گیا، نظم بولا گیا، ادب کی رعایت کرتے ہوئے، ادب کا قرآن کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لفظ کی جگہ نظم بولا گیا۔ کیوں؟ کس طریقے سے ادب کی رعایت ہے؟ اس لیے کہ نظم اصل میں لغت میں نظم کہتے ہیں دھاگے میں موتی پرونے کو۔ لغت میں نظم اس چیز کا نام ہے، اور لغت میں لفظ رمی پھینکنے کا نام ہے۔ پھینکنے کا تو دھاگے میں موتی پرونا یہ ایک حسین اور خوبصورت معنی ہے۔ اس حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، ادب پیش نظر رہنے کی وجہ سے مصنف نے لفظ کی جگہ نظم کا استعمال کیا۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، اگرچہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ نظم عرف عام میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، جو شعر پر بھی بولا جاتا ہے جو شرع کی نظر میں ایک ناپسندیدہ
شے ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر لغت میں تو اس کا حسین معنی ہے، تو لغوی معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ کی جگہ نظم کا اطلاق کیا گیا، بات ختم ہوئی۔ وَيَنبَغِي، شاعر کہتے ہیں یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ ہوا اسم للنظم والمعنی، شاعر کہتے ہیں کہ نظم سے اشارہ کلام لفظی کی طرف ہے، نظم سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ کلام لفظی کی طرف ہے، اور معنی سے اشارہ کلام نفسی کی طرف ہو۔ اسم للنظم والمعنی، قرآن نظم اور معنی کا نام ہے، تو شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظم سے کلام لفظی کی طرف اشارہ اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، یہ بات بھی آپ کے علم میں رہے، ایسا شاعر کہتے ہیں، مگر محشی کو شاعر کی یہ گفتگو پسند نہیں ہے، اور ناپسندیدگی کی معقول وجہ ہے۔ تو محشی کہتے ہیں کہ شاعر کا کہنا کہ معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، اس میں نظر ہے، اولاً اس وجہ سے کہ یہ بات اصولین کی غرض سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ اصولین کی غرض وابستہ ہے ترجمہ لفظی سے، کلام نفسی سے نہیں، اور ترجمہ لفظی ہی اصولین کے کلام کے مطابق ہے، ترجمہ لفظی یہی ان کے کلام سے میل کھاتا ہے۔ من تقسیمہ من نظم، کہ اصولین نظم کی تقسیم کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ باعتبار وضع، اس اعتبار سے کہ نظم معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس اعتبار سے کہ لفظ معنی میں مستعمل ہے، اس اعتبار سے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہے، خفی ہے، اور لفظ کے معنی پر دلالت وغیرہ کی کیفیت سے اصولین بحث کرتے ہیں، اس لیے اصولین کی غرض سے یہ بات میل نہیں کھاتی۔ دوسری بات کہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، یہ بات شاعر کی اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ یہ تو خود شاعر کے پہلے قول کے مخالف ہے، کہ انہوں نے ابھی اس سے پہلے کہا کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، تو اس کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ یہ منادی ہے اس بات کے اوپر کہ مراد معنی سے ترجمہ لفظی ہے، کلام نفسی نہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کلام نفسی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت قدیمہ کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ سکوت اور گونگا پن کے منافی ہے، اس صفت قدیمہ پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے عقلی طور پر۔ تو کیا کہتے ہیں شاعر؟ جاننا چاہیے کہ نظم سے کلام لفظی کی طرف اشارہ ہے، اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْم، لیکن معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ معنی، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ معنی کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے،
ایک تو لفظ کا ترجمہ لفظی اس پر بھی معنی بولا جاتا ہے اور کلام نفسی پر بھی معنی بولا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے، وہ معنی جو نظم قرآن کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں لیکن وہ معنی جو نظم قرآن کا ترجمہ ہے، آپ کو معلوم ہو کہ وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے وہ معنی ایسے ہی حادث ہے جس طریقے سے کہ قرآن کا نظم حادث ہے۔ کیوں وہ معنی نظم کا ترجمہ حادث ہے؟ اس لیے کہ جو ترجمہ ہے، نظم کا ترجمہ ہے، وہ تو مثال کے طور پہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے کا نام ہے، فرعون اور اس کے ڈوبنے کے قصے کا نام ہے مثال کے طور پہ، وَكُلُّ ذَلِكَ حادث، اور ان چیزوں میں سے ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز حادث ہے، خود یوسف بھی اور یوسف کے بھائی بھی اور اس کی داستان بھی، فرعون بھی، فرعون کا ڈوبنا بھی، فرعون کا قصہ بھی، یہ سب کے سب حادث ہے۔ تو پھر کیوں کر کہا جاتا ہے کہ کلام نفسی اللہ کا کلام قدیم ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ثم ہوا، پھر نظم قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے امر پر دال ہے، اس کے نہیں پر دال ہے، اس کے حکم پہ دال ہے، اس کی خبر پہ دال ہے۔ نظم قرآن وہ ہے قدیم بلا ریب، وہ قدیم بلا ریب، اور ان چیزوں میں سے، ان امور میں سے ہر ایک بلا شبہ قدیم ہے ہمارے نزدیک۔ فتنبہ لہ، تو باخبر رہو اس سے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔